يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایا لطف و کرم اور اس کا بے پایا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ پاک نے اس کو ثابت قدم کر دیا بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور یہاں آخرت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی زندگی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا ہے، مضبوط قول کے ساتھ مستحکم بنا دیا ہے، مستحکم قول کے ساتھ ثابت قدم بنا دیا ہے، ثابت قول کے ساتھ۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور قبر کی زندگی میں بھی۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے گوش گوار کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں اور قبر کی زندگی میں فرق ہے۔ ہماری یہاں جو زندگی گزرتی ہے، جو کھانے پینے کے طریقے ہیں وہ اور ہیں، اور عالم برزخ میں جو کھانے پینے کے طریقے ہیں وہ اور ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ گمان بھی نہ کرو، یہ خیال بھی نہ کرو، اس طرف تمہاری توجہ بھی نہ آئے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کرو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر فرمایا عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ رزق کیا ہے؟ یقیناً اس رزق سے کروڑ درجے بہتر رزق ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ زندگی، اس کے تقاضے اور ہیں، اور قبر میں جو زندگی ہے اس کے تقاضے اور ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے موت آتی ہے اور رخصت ہو جاتا ہے
تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب قبر دیکھنے والا تو یہی دیکھتا ہے کہ مٹی ہے اور نیچے وہ سلیبس رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نیچے میت ہے، حتیٰ کہ جب بارش آتی ہے تو قبریں کھل جاتی ہیں اور دیکھتا ہے مردہ تو ویسے ہی پڑا ہے، بے جان بے سدھ، کوئی اس میں طاقت نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جب لوٹا دی جاتی ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر سوال اور جواب شروع ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ مرا پڑا ہے اور مر کر مٹی ہو گیا اور ختم ہو گیا اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر روح لوٹائی کیوں جاتی ہے؟ پھر اسے اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ پھر اس سے سوال جواب کیوں ہوتا ہے؟ پھر عذاب قبر کیوں ہے؟ پھر جنت کی جو نعمتیں بعد میں ملنی ہیں اور قبر والے کے ساتھ متصل کر دی جاتی ہیں، کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو زندگی وہ قبر کی اس زندگی کے ساتھ جوڑے گا، وہ تو اپنی عقل سے سوچے گا نا، وہ تو اپنی عقل سے، اپنی ذہن سے، اپنے فکر اور تدبر سے یہی سوچتا رہے گا نا کہ بھئی یہ تو ہاتھ نہیں ہلا رہا، یہ تو آنکھیں نہیں جھپک رہا، یہ تو کھا پی نہیں رہا، یہ تو حرکت میں نہیں ہے، حرکت نہیں کر رہا۔ بھئی اس کی عقل کی رسائی تو حرکت کرنے کو زندگی سمجھتا ہے، کھانے پینے کو زندگی سمجھتا ہے، آنکھیں جھپکنے کو زندگی سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک تو یہی زندگی، تو وہ تو لا محالہ اسی کو زندگی سمجھے گا نا۔ مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ جو پڑا ہے اور آنکھیں بھی نہیں جھپک رہا اور زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، فرمایا یہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ مردہ ہے۔ ابو جہل ایمان نہیں لے کر آئے، فرمایا مردہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے اس وقت تک مردہ تھے، جب ایمان لے آئے تو زندہ ہو گئے، اور جب اس دنیا سے وصال کر گئے، شہادت ہوئی ان کی، تو پھر زندہ ہی رہے۔ تو اللہ کے نزدیک زندگی کسی اور چیز کا نام ہے، تو ہم نے اپنی عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھنا کہ زندگی کیا ہے۔ ہم نے نہیں سوچنا کہ انسان کھا کیوں نہیں رہا، پی کیوں نہیں رہا، بات کیوں نہیں کر رہا، چلتا کیوں نہیں، حرکت کیوں نہیں۔ یہ سارے کے سارے تقاضے ہمارے دنیا میں ہیں، جسے عقل ہر روز مشاہدہ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ بندہ ہے، اٹھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ دیگر تقریبات میں آتا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اسی کو زندگی کہتے ہیں، لہذا جس وقت ہم قبر کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو زندگی، ہم تو اسی کو زندگی کہیں گے۔ مگر حقیقت حال کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، اس کو موت تو آتی ہے، مگر موت کے آنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے اسے، نئی زندگی۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر درجات ہیں، اس دنیا کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کی روح جو ہوتی ہے اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک عام بندے کی روح ہے اور ایک حضرت امام حسین کی روح ہے، ایک روح میری اور آپ کی روح ہے، ایک حضرت خواجہ الخواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روح ہے، ایک ہماری روح ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکے دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا انانیت ہے۔ یہ سارے کے سارے لوازمات ہمارے اندر موجود ہیں، اور یہ جو لوازمات ہمارے اندر موجود ہیں، یہ اب خواجہ بغداد شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی، اب ان کی روح اور اس روح میں، ان کی زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر درجات ہوتے ہیں، ہر کسی کا رہن سہن منصب وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے جو مقامات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ روحیں اس دنیا سے جب جاتی ہیں، انسان مرتا ہے، چلے جاتا ہے، وہ روح اٹھ کر کسی کی مدد نہیں کر سکتی، اس کو پکارے شاید وہ سن بھی نہیں سکتی،
لیکن کیا ہوتا ہے جس وقت اولیاء کی روحیں ہوتی ہیں، انبیاء کی روحیں ہوتی ہیں، اتقیاء اور صوفیاء کی روحیں ہوتی ہیں، غوث الاحواز کی روح ہوتی ہے، قطب الاقطاب کی روح ہوتی ہے، ابدال کی روح ہوتی ہے، نجبا کی روح ہوتی ہے، رقبا کی روح ہوتی ہے. ان کی روحیں جس طرح دنیا کے اندر بندہ زندہ جو ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، یہ بھی مدد کرتی ہے. حتیٰ کہ ایک جگہ آیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو روحیں ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں، اور جو کسی اپنے کا دشمن ہو اس دشمن سے بدلے بھی لیتی ہے. بدلے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں. آپ اندازہ کر لیں، ہے روح مگر روح میں فرق ہے. اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ زندگی تو بس یہی ہے جو ہم گزارتے ہیں، مگر حقیقت حال یہ نہیں ہے. اسی لیے لوگوں، ایک ہمارے منصب دیے ہوئے لوگ ہیں، ہم منصب دیتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں. انہیں عزت دی جاتی ہے مگر کچھ عرصے کے بعد چھین لی جاتی ہے. انہیں تاج پہنایا جاتا ہے مگر کچھ دیر کے بعد اتار لیا جاتا ہے. ان کو رعایا دی جاتی ہے، ان کو دائیں بائیں ان کے سپاہی بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد ان سے چھین لیا جاتا ہے. مگر یہ جو حضور داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جو حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہے، یہ جب منصب پر بٹھائے جاتی ہیں پھر اٹھائے نہیں جاتے. عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی. ان کو پھر عزت کے تاج پہنائے جاتے ہیں، مخلوق ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، واپس بلائی نہیں جاتی. اور پھر ہزاروں سال ہی کیوں نہ بیت جائے، ہر طرف بس ان کے نام کے ڈنکے بجا دیے جاتے ہیں. اب آپ بتائیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ اجمیر ہو، یا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، جب یہ اپنی زندگی میں تھے تو ہجوم اتنا نہیں تھا. جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہجوم بڑھ گئے. کیسے بڑھ گیا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جن کی قبروں پر ہجوم نہیں ہوتے ان کی قبریں ہوتی ہیں، مگر راج وہ کرتا ہے کہ جو یہاں پر بیٹھا تو قبر کے اندر ہے مگر مخلوق کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہے. ان لوگوں کو ثابت قدم کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو مستحکم بنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے چونکہ وہ زندگی دیکھی نہیں تو لہذا ہمیں پتہ ہی نہیں، لہذا اپنی عقل کے پیمانوں پر نہ پرکھیں اس زندگی کو. آپ دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. وہ قبر کی اگلی زندگی ہم اپنی عقلوں سے تو پرکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ تو مہربانی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگلی زندگی کے متعلق ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے کچھ معلومات فراہم کی. تو ہمیں کیا پتا تھا کہ مر کر کیا ہونا ہے؟ ہم تو جو دیکھتے وہی مان لیتے. ہم نے دیکھا کہ قبر میں مر کر مٹی ہو جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے کیونکہ عقل سے سوچ رہے ہیں. یہ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ جو مردہ ہے فرمایا مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ اسی طرح یہ ہے نا کہ جیسے اس دیوار کے پیچھے کوئی بندہ یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی شیر تھاڑ رہا ہو، شیر، تو ایک بندہ جس نے ساری زندگی شیر دیکھا ہی نہیں، بھیڑیا دیکھا ہی نہیں، وہ کہے گا نہیں بھیڑیا ہے، دوسرا کہے گا نہیں شیر ہے. وہ اس پر لڑنے اور جھگڑنے اور مرنے مارنے پر اتر آئے. ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھا جو نہیں. تو اگر دیکھ آتے تو جھگڑا نہیں ہوتا. پھر کوئی مشورہ دیتا ہے کہ تم جھگڑتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ادھر یہ کہتا ہے شیر ہے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں چیتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں چیتا نہیں ہے بلکہ بھیڑیا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو آؤ دیکھ کر آتے. اب جب دیکھ کر آئے تو پتہ چلا کہ وہ نہ چیتا تھا نہ شیر تھا نہ بھیڑیا تھا، وہ تو کسی نے ساؤنڈ سسٹم لگا رکھا تھا اور اس میں آواز تھی کوئی. تو جب تک دیکھا نہیں تب تک زبان پر کلمات کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب انسان دیکھ لیتا ہے تو اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب آپ کو یقین ہے کہ حضور دیکھ کر آئے تو پھر اطمینان قلبی کیوں نہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں مر گیا مٹ گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا؟ ایسا نہیں.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہیں، آپ پر نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، مقام و مرتبے بھی ہمارے بلند ہو جاتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ ہماری سنتے ہیں، فریاد سنتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، میں جب قبر میں جاؤں گا تو اس وقت بھی تمہارے سارے اعمال میری بارگاہ میں قیامت تک پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو اس وقت مجھے خوشی ہوگی، اور برے اعمال ہوں گے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو بھئی جو ختم ہو گیا قبر کے اندر تو وہ پھر دعا کیسی، مغفرت کیسی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا ادھر پار ہو کر آؤ، دیکھ کر آؤ تو فوراً عقل کے پیمانے بدل جاتے ہیں، سوچ کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اب جب دیکھا تو وارفتگی کا یہ عالم کہ بس ہما وقت زبان پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تھا۔ اب بادشاہوں کی بیویوں نے تانے دینا شروع کیے اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، ابھی کل بچہ جو بازار میں بک رہا تھا اسے تو نے خریدا اور اسی بچے پر عاشق ہو گئی، اس سے محبت کرنے لگی۔ تو وہ کہنے لگی، جواب دیا زلیخا نے، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لو تو مجھ سے بڑھ کر وارفتگی کا عالم پاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نقاب کروا کے رکھا تھا، زلیخا نقاب کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بادشاہوں کی بیویوں نے کہا اچھا جو تو نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دے۔ تو زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرتی ہوں، وہ تم ایسا کرنا کہ میں تمہارے ہاتھ میں پھل پکڑا دوں گی اور چھریاں پکڑا دوں گی، اور یوسف علیہ السلام بس ایک لمحے کے لیے تمہارے سامنے سے گزریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بس وہ بادشاہوں کی بیویاں ان کو ایک وقت دے دیا تو وقت معین پر وہ آ گئی، ادھر یوسف علیہ السلام کی ریکویسٹ کی، وہ مان گئے، کہا کہ آپ نقاب کر کے رکھیے گا، جب بادشاہوں کی بیویوں کے سامنے سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے بس نقاب پلٹنا ہے اور پھر واپس بند کر لینا۔ یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ بادشاہوں کی بیویاں اب جنہوں نے جب تک دیکھا نہ تھا، تانے تھے، اعتراضات تھے، اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی ان بادشاہوں کی بیویوں اور شہزادیوں کے پاس سے گزرے اور ایک لمحے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ بادشاہوں کی بیویوں نے کہا کہ جیسے ہی نقاب پلٹے تو تم پھل کاٹنا شروع کر دینا۔ انہوں نے چھڑیاں چلانا شروع کر دی، پھلوں کو کاٹنا شروع کر دیا، مگر پھل تھے کہ ہاتھوں سے گر گئے اور چھڑیاں تھی کہ چلنے لگی، وہ خون بہنے لگا، انگلیاں کٹنے لگی اور ہوش نہ رہی کہ پھل کہاں ہے، چھڑیاں کہاں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو تکتی ہی رہ گئی اور تکتے تکتے بے ساختہ پکار اٹھی، خدا کی قسم قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر دکھائی نہیں دیتا، یہ تو کوئی نور ہے، فرشتہ ہے۔ بس ان کی زبانیں بند ہو گئی ہوتے جب تک دیکھا نہیں، اور جب دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر تانے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یار یہ تو بڑی دور کی بات ہے، انسان تو انسان ہے نا، کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور پاسپورٹ ہو اس کے پاس امریکہ کا تو پھر پھٹے پرانے کپڑوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، کیوں افضل بھائی نہیں جاتا؟ آپ کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہو، یو کے کی نیشنلٹی، کینیڈین ہو، کینیڈین نیشنلٹی ہو، تو اس وقت آپ کے پرانے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، آپ کی نیشنلٹی دیکھی جاتی ہے، آپ کا منصب دیکھا جاتا ہے، عہدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ اب آپ دیکھیں نا، رکشے میں بیٹھا عام شخص بھی ہے اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ بھی اگر رکشے پر جا رہا ہو تو آپ فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فرق تبھی کریں گے کہ جس وقت 10 اس کے ساتھ گاڑیاں بھی چل رہی ہوں گی، آپ کہیں گے ہاں کوئی منسٹر جا رہا ہے۔ تو دیکھنے اور نہ دیکھنے میں فرق ہے۔ ایک اور مثال دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر اللہ سے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں، بہت بڑی سعادت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی۔
اب وہاں پر جب گئے تو دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، یہ جو لوگ ہیں اب جنہوں نے فلسطین پر قبضہ جما رکھا ہے، یہ وہ ان کے بڑے بزرگ، وہ یہی کام تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم موسیٰ اس وقت تک آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خدا کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی، امت تھی نا، امت کا کتنا خیال ہوتا ہے نبی کو، باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں تجلی کروں گا مگر تجھ پر نہیں، پہاڑ پر کروں گا، اگر پہاڑ بچ گیا تو پھر تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر پہاڑ نہ بچ سکا، حالانکہ اللہ کو ایسا تو نہیں نا یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا تو پھر اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا، مگر اس کے بعد اللہ کہہ رہا اگر یہ بچ گیا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ اللہ پاک نے تجلی پہاڑ پر ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب اس تجلی کا جو فیض تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ پاک پر پڑا۔ اب حالت یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ تجلی پڑی، ذاتی نہیں، صفاتی تجلی۔ صفاتی تجلی کا یہ عکس تھا کہ جب اللہ کی صفاتی تجلی کو آپ کے حسن میں قبول کیا تو قبول کرنے کا حال یہ ہو گیا کہ پھر جو بھی دیکھتا نابینا ہو جاتا، بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ اب مدتوں سے آپ کی زوجہ نے بھی آپ کو نہیں دیکھا تھا، دیکھا نہیں تھا، انہوں نے عرض کر بیٹھے اے موسیٰ مدت ہوئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو پھر تیری آنکھیں جاتی رہیں گی، بینائی جاتی رہے گی۔ اس نے کہا ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں اور ایک سے دیکھتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے نقاب کرتے تھے، آپ نے نقاب پلٹا، وہ ایسا حسن تھا، ایسی تجلی تھی کہ وہ آنکھ میں بڑی اور آنکھ جاتی رہی، بزرگوں آنکھ چلی گئی۔ اب وہ مستی دے گئی دل کے اندر، وہ جو رانائی تھی، وہ جو کشش تھی، وہ جو حسن کی تابانیاں تھی، اس نے دل کو مچل دیا۔ جب دل مچل اٹھا تو پھر عرض کرنے لگی کہ حضور ایک بار پھر دیکھنا چاہتی۔ کہا کہ اب تو تیرے پاس ایک آنکھ بچی، کہا حضور جاتی ہے تو چلی جائے۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل کہتی ہے ارے آگ میں چھلانگ لگا دی تو جل کر راکھ ہو جاؤں گی، اور عشق کہتا ہے کہ ہم تو آئے ہی جلنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، ادھر میں آتا ہوں واپس ابھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے 80 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ کتنی دیر؟ 80 سال، تھوڑے نہیں ہوتے۔ ایک تھے کہ 60 سالہ کا بندہ ہو گیا کہ اندر پتہ نہیں میں نمازہ پڑھ کے کی کچھ کر رہے۔ 80 سال عبادت کی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ فلاں پہاڑ کی غار میں میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، جا موسیٰ اور جا کر اس کو پیغام دے کہ میں نے اس کی 80 سال کی عبادت قبولیت سے محروم کر دی، ٹھکرا دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو حیران، باری تعالیٰ میں کس منہ سے جا کر کہوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا، میرا حکم ہے، جا اس کو کہہ دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، پہاڑ چڑھتے ایک غار آئی، اس غار میں داخل ہوئے، دیکھا تو وہ بندہ اللہ کی ضربے لگا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ضربے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا تم کون ہے؟ کہا میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا موسیٰ۔ اب تھا تو وہ بھی 80 سال عبادت کرنے والا، وہ فوراً قدموں میں گر گیا، جی حضور میرے لائق کو خدمت۔ کہا کہ تم نے 80 سال عبادت کی ہے؟ جی حضور 80 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے ہوئے۔ فرمایا اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے اور وحی میں کہا کہ تجھے میں یہ پیغام دوں کہ تیری 80 سال کی عبادت میں نے قبولیت سے محروم کر دی، قبول نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا تو وہ بندہ غار سے باہر نکلا اور اس نے جھومنا شروع کر دیا، خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے، تو یہاں ناچ رہا ہے۔
خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ 80 سال کی عبادت اللہ نے قبولیت سے محروم کر دی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں نہ صحیح غیروں میں 80 سال کے بعد اس نے یاد تو کیا ہے، اس کو دھیان تو آیا کہ میرا بندہ ہے۔ یا رسول اللہ، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ جنہیں آشنائی کی لذت مل جاتی ہے اور جو یار کے مکھڑے کی جھلک تک لیتے ہیں اور جن کے کانوں میں اس کی رسبری آواز ہو جاتی ہے۔ ارے موسیٰ سے پوچھو کہ جب دور پر اس سے مناجات ہوتی تھی اور اس کی رسبری آواز کانوں میں پڑتی تو دل میں طلب پیدا ہوئی کہ مولا ہر روز تیری آواز سنتا ہوں، کبھی دیدار بھی کروا دے، کبھی تو دیدار کروا دے۔ دیدار ہو گیا مگر کوئی اس دیدار کی جھلک برداشت نہ کر سکا۔ بیوی کی آنکھ تھی چلی گئی، کہا ایک آنکھ تھی چلی گئی، کہا حضور دوسری تو ہے نا، کہا کہ اب کیا کروں، کہا کہ اسی سے دیدار کروا دے، کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پاک سے پردہ ہٹایا، بس وہ آنکھ جو دوسری آنکھ تھی، پہلی تو چلی گئی بینائی اس کی، دوسری آنکھ میں بھی وہ لذت دی اور بینائی چلی گئی، مگر مستی اور دے گئی اور دے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے کہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو دونوں آنکھیں چلی گئی، اب کیا دیکھنا ہے تو نے؟ کہنے لگی کہ دعا کر کے ایک ایسی آنکھ لے دے کہ ہمیشہ دیکھتی رہوں، کبھی جی نہ بھرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو ان کو یہ آنکھیں نصیب ہو گئی کہ پھر ساری زندگی دیدار کرتی رہی۔ تو دیکھنے اور نہ دیکھنے میں، یہ یہاں سے بات ہماری نکلی تھی، دیکھنے اور نہ دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، مگر اس زندگی کے بعد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مردوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب اٹھایا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ جو خوبصورت شخصیت، حسین شخصیت تیرے سامنے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، ما کنت تقول، جب مضارع پر کانا یکون آئے تو پھر وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی مضارع تو ہوتا ہے حال اور مستقبل کے لیے، حال اور ماضی کے لیے نہیں ہوتا، مگر جب کانا آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ماضی میں کام جو چل رہا تھا، گزر رہا تھا، اس کا فائدہ دیتا ہے، جاری، اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس۔ اب جب کہا کہ ما کنت تقول، بتا یہ جو ہستی تیرے سامنے اس کے بارے میں اب کیا کہتا ہے، یہ سوال نہیں ہے، بلکہ پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قبر والے کا تعلق اس دنیا سے ضرور ہوتا ہے، کٹتا نہیں ہے۔ بتا کیا کہا کرتا تھا؟ فی حق ھذا الرجل، ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، بعید نہیں، بعید کے لیے ذالک کا لفظ حرف استعمال ہوتا ہے، ذالک کہا جاتا ہے، ذالک وہ، بلکہ کہا ھذا الرجل، یہ جو تیرے سامنے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حاضر ہے، تبھی تو ھذا کہا نا، تبھی تو کہا نا۔ اب ایک بندہ ایک وقت میں ہزاروں جگہوں پر انتقال کر جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ھذا، ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے ھذا، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب اگر وہ ایمان والا ہوتا تو وہ کہتا ہے ارے انہی کے لیے تو مر کر یہاں پر پہنچا، کوئی نعت خواہ ہوگا، اور ہو نعت خواہ ہو، نعت خواہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو سر لگا کے نعت پڑھے، نعت خواہ آپ بھی ہیں، یہ سننے والے پھر بعد میں جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو آپ کس پر کہہ رہے ہیں؟ حضور کی تعریف پر کہہ رہے ہیں، تو بیک وقت آپ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور حضور کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں انہی کے لیے آیا تھا، یہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسے کیا ہے؟ جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی
اور کہا جائے گا اگر تو نہ پہچانتا تو پھر تیرا مقدر یہ جہنم تھا. اب چونکہ تجھے پہچان ہو گئی اب جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گا. اب جب جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ قبر تمہارے لیے بیڈ روم بن گیا اور وہ جنت جو بعد میں ملنی ہے اس کی ہوائیں، خوشبوئیں، فضائیں، لباس، دسترخوان، کھانے تجھے آج قبر سے ملنا شروع ہو جائے گا. بندے نے کہا من رب، پوچھا من رب کو، بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. پوچھا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور یاد رکھ لیں قبر میں سوال ہونے تین ہی، چوتھا سوال کوئی نہیں. چوتھا سوال کوئی نہیں، ہونے تین ہی سوال ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. مگر اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. تو اگلا سوال پوچھا جائے گا ما دین، اچھا بتا تیرا دین کیا ہے. کہا جائے گا دین الاسلام. پھر اگلا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. بھئی وہ پہلے دو سوال اس کا جواب اچھا دے دیا، اب تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکا تو فرشتے کہیں گے یہ جنت ہے. اگر حضور کو پہچان لیتا، اگر حضور کو پہچان لیتا تو جنت تیرا مقدر تھی. ٹھیک ہے تو نے پہلے کا بھی صحیح جواب دیا، دوسرے کا بھی دیا، مگر حضور کو نہیں پہچانا. اب حضور کو نہیں پہچانا، اب جہنم کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے کھول دی جائے. اب جہنم تیرا مقدر ہے. پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کس کو پہچاننا ہے؟ صرف حضور کو. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ صرف حضور کی. کس کے دین پر عمل پیرا ہونا ہے؟ صرف حضور کا. اسی لیے جس وقت بندہ مومن میرے آقا کو پہچان لے گا، اللہ پاک سب کو پہچان نصیب فرمائے، سب کو پہچان نصیب. جب پہچان ہو جائے گی تو اس وقت فرشتے کہیں گے بتا تو نے پہچانا کیسے. اب یہ وہ بات ہے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی. اب وہ آیت یہاں پر آ گئی. پوچھا جائے گا بتا تو نے حضور کو پہچانا کیسے. پہچان تو لیا، اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کہا پہچانا کیسے. اب وہ بولے گا، ایمان والا بولے گا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت فذلك قوله تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ ایمان والا کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پر میرا ایمان تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی اور قرآن نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ثابت قدم کر دیا ہے، اپنے بندوں کو ثابت قول کے ساتھ مستحکم بنا دیا ہے، مستحکم قول کے ساتھ مضبوط بنا دیا ہے، مضبوط قول کے ساتھ. اور وہ مستحکم قول، مضبوط قول خدا اور مصطفیٰ کی پہچان تھی. سو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ کنڈل والی زلفیں ہیں، آج وہ زلفیں دیکھی تو پہچان دی. وہ کہے گا کہ میں نے حضور کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ علم نشرہ کا سینہ ہے. آج وہ سینہ اقدس سامنے دیکھا تو پہچان لیا. میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر بلال کے عشق کے تذکرے سنے تھے. آج وہ حسین چہرہ، وہ عشق جس پر مر جاتے تھے وہ ویسے کرنی مرتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی جن کی ایک جھلک تکنے کے لیے گھنٹوں مصطفیٰ کا حجرہ پاک سے مسجد میں آنے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، آج وہ چہرہ میں نے دیکھا تو پہچان لیا. اور کہا وہ کہیں گے مضبوط قدم ہو گیا. کہاں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، قبر کی زندگی میں بھی. حضور نے فرمایا یہاں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے. اس وقت فرشتے جب اس کا یہ جواب سنیں گے تو فرشتے کہیں گے ہاں ہمیں پتا تھا کہ تو پہچان لے گا. دیکھیے کیسی بات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آؤ بس جو تمہیں حکم ہے وہ پوچھو. پتہ فرشتوں کو بھی تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ کام پورا ہو گیا واپس آ جائیں. اس وقت فرماتا ہے اللہ رب العزت نہیں بلکہ تم آئے تھے امتحان لینے، اب خدمت گزار بن جاؤ. اس کے کیوں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہے. وہ فرشتے ممتحن بن کر آئے تھے، ایگزامینر بن کر آئے تھے، سوال جواب ہو رہے تھے.
مگر جب تک پہچان نہ تھی ممتحن تھے، اب پہچان ہو گئی، اب ان کا منصب بدل گیا، اب کیا، اب نوکری کرنے لگے۔ باری تعالیٰ اب کیا کرے؟ فرمایا اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ حدیث پاک ہے، کہا اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو کہ اس کو جنت کے دسترخوان سے کھلا۔ اور باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ باری تعالیٰ کتنا وسیع کرے؟ فرمایا جہاں تک اس کی نگاہ کی حد جاتی ہے۔ آپ کی نگاہ کی حد کیا ہے؟ آپ کی حد یوں جائے گا تو ستارہ دیکھتے ہیں، باہر نہیں دیکھتے۔ وہ ستارہ پتہ ہے کتنا دور ہے؟ تقریباً 20 کروڑ میل پر صرف سورج ہے، اور سورج سے غالباً 100 کروڑ میل کی مسافت پر ہے ستارہ۔ یہ ہے نگاہ کی حد۔ اور ایک بندہ مومن کی نگاہ کی حد جب اتنی ہے تو قبر کتنی وسیع ہوتی ہے۔ تو آپ کو وہ 6 فٹ کی قبر جو نظر آ رہی ہے، اللہ پاک نے اس کو 6 فٹ کا نہیں رکھا، اس کو وسیع کر دیا۔ مگر وہ قبر کی وسعتیں تب ملتی ہیں جب حضور کا سچے دل سے غلامی اختیار کر لی جائے، جب حضور کے دین کو اپنا لیا جائے، جب 5 وقت کی نماز اس لیے پڑھی جائے کہ میرے حضور نے کہا کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی چیز پسند نہیں سوائے نماز کے، اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے فرمایا۔ اور ایک ایمان والا جو حضور سے محبت کرتا ہے مگر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے محبت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا مجھے اس دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں مگر خوشبو پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ خوشبو۔ اور تیسرا فرمایا مجھے نیک عورت پسند ہے۔ اب جو نیک عورت ہے وہ جب جاتے ہیں والدین اپنے بیٹے کے لیے برخوردار کے لیے دلہن تلاش کر لیں تو وہ کہتے ہیں موٹی بڑی، نیکی نہیں دیکھی گئی، جناب شکل ہے مجھے اپنا بیٹا۔ میں نے خود ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دلہن تلاش کرتے ہیں 47-48 kg اور اپنا بیٹا ہوتا ہے 148 kg۔ بہو دیکھتے ہیں چاند جیسی اور اپنا بیٹا کالے توے جیسا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی نفسانی خواہش یہ ہے کہ حسن حسینہ پری ہونی چاہیے تو پھر کم از کم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ عورت کی بھی تو کوئی اللہ نے نفسانی خواہش رکھی ہوگی۔ جب تک یہ دونوں اس میں کف نہ ہو، حضور نے فرمایا کف ہونا چاہیے۔ تو کف صرف ایک چیز میں نہیں کہ ایک بندہ دولت مند ہے تو بس اس کے اندر کف ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی وہ تلاش کرے۔ حضور نے فرمایا ہاں عورت بہت اچھی، عورت جب نکاح کرنے جاتا ہے انسان تو 3 چیزیں دیکھتا ہے، ایک چیز اس کی دولت دیکھتا ہے اور دوسرا اس کا دین دیکھتا ہے اور تیسرا اس کا حسن دیکھتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا دین اچھا ہے، جس کا فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی اور اس کے بعد اس کا نکاح کیا، شادی کی، اس کو تعلیم دی، تربیت دی، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ تو یار حضور کا ساتھ اگر وہاں پر اس طرح بڑا آسان ہے اگر مل جائے تو اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت اور تعلیم کریں۔ اگر بیٹا آج فلمیں دیکھ کر اور موبائل دیکھ کر اپنی ڈیمانڈ بڑھاتا ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ کو بتایا جائے کہ بھائی یہ تیری لمٹس ہیں۔ ایک نیک خاتون، نیک عورت، اور آپ کے گھروں میں جو کسی کی بیٹیاں آئی ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امانتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ امانتیں ہیں۔ اب ان امانتوں کا تم نے خیال کرنا ہے ساری زندگی، کہ جن کو عید کے دن بھی روٹی پکانے سے فرصت نہیں، ایک دن بھی۔ آپ ہیں مسجد میں آئے 2 گھنٹے آرام کیے، تقریریں سنی، آپ کی جو بیویاں ہیں اندر پلاؤ بنا رہی ہیں، کوئی بریانی بنا رہی ہیں، کوئی جناب کڑھائی گوشت بنا رہی ہے، حضرت صاحب بھی جمعہ پڑھ کر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سو کر آ رہے ہیں، خطاب ہو رہا ہے اور یہ سو رہے ہیں۔ حضرت صاحب بھی آپ خود خیال کریں، روٹیاں خود بنا دیں، کبھی ایسا بھی ہو کبھی بازار سے لے جائیں
تو ایک دوسرے کے خیال سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. یہ ایک ویسی ضمن بات آ گئی کہ حضور سے پیار کرنا ہے تو حضور کی باتوں سے بھی پیار ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا آئندہ جمعہ کی مبارک روح کے متعلق کچھ گفتگو کروں. وما علینا الا البلاغ.